اردو میڈیا کے ویورز السلام علیکم۔ امتیاز علی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو سابقہ وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا کروائی گئی تھی G9-2 میں امام بارگاہ ہے، صادق امام بارگاہ، تو وہاں پہ مختلف سیاسی سماجی لوگوں نے شرکت کی اس دعا میں۔ تو آئیں آپ کو مزید اس دعا کے بارے میں اور پروگرام کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور وہاں کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو تک مجھے ٹائم دیا گیا تھا، میں چند جملے عرض کروں گا چونکہ ایک مرحومہ کی سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہذا میں حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ وہ بی بی ہے جو اپنے محبین اور چاہنے والے اپنے نانا کی گناہگار امت کی اتنی ہمدرد دلسوز ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ بھی اتنے دلسوز نہ ہوں جتنی یہ محترمہ اور یہ معظمہ وہ دلسوز ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لاتی ہے اور فرماتی ہیں، بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم حق مہر رکھا گیا، میں اشرف المخلوقات اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم ہو اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم، میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہتے ہیں 500 اور دیتے، وہ ادا کر چکے تھے امیر المومنین، ہماری طرح نہیں ہے آخر تک یہاں مہر ادا نہیں کرتے لوگ، رسم نہیں ہے مہر کی ادائیگی کا، کوئی موقع پر دیتا ورنہ وہ بھول جاتے ہیں بعد میں۔ 500 اور دیتے یا علی سے کہتے درہم بھی علی کو واپس لوٹائیں۔ پھر جو تھی بابا کے پاس کیا خواہش اور فرمائش لے کے آئی ہو، فرماتی ہیں بابا میں آپ کے پاس یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، میں ان کو استعمال کر کے گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سپاہ صحابہ کے موجودہ ہی سرپرست اعلیٰ ہیں، قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے وہ ایک میدان میں صف بستہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والوں ردوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ کون غیر معمولی شخصیت آ رہی ہے؟ کس کے احترام میں نگاہوں کے نیچے رکھے؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُولُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہ میدان معاشر سے عبور کے پورے صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں، تشریف لائیں گی، روایات کہتی ہیں خالی ہاتھ نہیں ہوں گی، وَفِي يَدِهَا قَمِيصٌ مَخْضُوبٌ بِدَمِ الْحُسَيْنِ، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خونالود کرتا ہوگا، اور بعض روایات کہتی ہیں بی بی کے قمیص کے دامن پر مظلوم بیٹے کے خون ناحق کے داغ ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت العدل انت الحکم، پالنے والے آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کا فیصلہ جو خود فرمانا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے جو بابا کی رخصت ہونے کے بعد یہ مرثیہ پڑھا، تمام مدارس میں یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کی رحلت کے بعد مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لا الحق اللہ سن الدہر الا حکت وآل احمد المظلومن قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا مقصد بحق الحسن ویا قدیم الاسلام بحق الحسین واولاد معصومین، خدایا بحق محمد و آل محمد
جس مرحومہ کی سال ثواب کے لیے محترمہ شریفہ کی مجلس عظام منعقد کی گئی ہے، اور ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے جملہ لغزشوں سے درگزر فرما، آقا محمد و آل محمد اہل بیت اطہار اور خصوصاً کبھی آپ اختصار لکھ دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اور پڑھا دیں. خدا بحق محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اہل بیت اطہار خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے جوار ان کو مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور جزیل عطا فرمائے. خدا نخواستہ مرحوم کے ذمہ کوئی واجب ادا حق الناس رہ گیا ہو تو واحدین کو پہلی فرصت میں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. والدین کا احترام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جتنی اہمیت روایات میں والدہ کو دی گئی ہے اتنی والد کو نہیں دی گئی ہے. ہماری کتابوں میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا، نفل نماز، اور والد بلائے، آپ نفل نماز چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لیکن اگر والدہ بلائے تو نفل نماز توڑ کے والدہ کی خدمت میں پہنچے اور کہیں گے ہاں امی جی کیا حکم ہے. آن حضرت سے پوچھا گیا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ کہا التم، ماں سے نیکی کرو. 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ ماں کا نام لیا، اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو تب باپ کا نام لیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا میری یہ دعا ہے کہ جن بھی مومنین کے والدین خصوصاً والدہ زندہ ہیں، اللہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محروم ہو گئے ہیں جس طرح زندگی میں ان کے حقوق ہمارے اوپر واجب الادا ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے حقوق کو ہمارے ذمہ واجب الادا ہے. ہمیں اپنے مرحوم والدین کی بھی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے درخواست کروں گا مرحومہ کی ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، جس کی تلاوت کا ثواب آپ کی مختصر سے اس میں ویسے بھی ان کی قبولیت کے لیے یہ جو لنگر ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ان کی روح کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ دسترخوان بچھانے والی خاتون تھی، اور ان کے اس محفل میں آگے کوئی بھوکا چلا جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ میری روزے کی آمد جو ہے وہ سرزنش ہوگی، تو آپ سب نے کھانے کے بغیر نہیں جانا. بہت شکریہ. صاحب آپ